السلام علیکم دوستوں، لیکن میڈیا کے ایک اور ویڈیو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا دوست عارج۔ تو آج جمعہ کا دن ہے، تو آپ سب کو جمعہ کی بہت بہت مبارکباد۔ اور عید کا دن ہے، ایک خاص دن ہے، اسلام میں اس کا کافی امپورٹنس ہے۔ تو آج شورہ کہف آپ نے ضرور پڑھا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہوگا شورہ کہف۔ تو اس کے کچھ اسے سورہ کہف میں شروع میں تو خیر اللہ کی تعریف بیان ہوئی ہے اور اس کا رد کیا گیا ہے، جو اللہ کے اولاد کے قائل ہیں اس کا رد کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اصحاب کہف والے کا ذکر ہے۔ اس میں تین چار مطلب اللہ تعالیٰ نے قصے بیان کیے ہیں۔ قرآن میں جو بھی قصے بیان ہوتے ہیں وہ تو ایک عبرت کے لیے ہوتے ہیں، ایک سیکھ کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جانتے ہیں ایک قصے کے بارے میں، اسی میں ایک تو شروع میں سورہ کہف والے کا کہف مطلب جو غار والے جو نوجوان تھے جو غار میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اس کے بارے میں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک قصہ آتا ہے باغ والے کے بارے میں، جو اپنے باغ کے بارے میں اتراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اچھا باغ دیا ہے اور وہ انشاءاللہ نہیں بولتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے باغ پر آفت آتی ہے اور وہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا بہت ہی معروف اور بہت ہی مضبوط واقعہ اس میں موجود ہے، جو اس میں کافی سبق دینے والا ہے۔ اور اس کے بعد ذوالقرنین کا اور یاجوج ماجوج کا اس میں ذکر، پھر لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوتی ہے، اور اس طرح سے یہ سورہ کہف ختم ہوتا ہے۔ تو چلیے میں اس میں سے سورہ موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا ہی کافی بہترین اور کافی ایک انٹرسٹنگ واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 60 نمبر آیت سے شروع ہے اور اس میں کافی سیکھ ہے ہم لوگ کے لیے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب اس طرح سے یہ آیت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے مطلب کسی نے پوچھا کہ آپ سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مطلب جو بھی ہے دل میں سوچا یا کہا یا قولی کہا یا دل میں سوچا کہ شاید نہیں، اس ٹائپ کا جو بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ میں تمہیں میرے ایک بندے سے تم ملاقات کرو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بندے سے ملاقات کرنے کو بولا، اسی کے ضمن میں یہ آیت ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا، وہ ایک سفر بھی نکلے تھے انہی کے تلاش میں، خضر علیہ السلام کے تلاش میں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا اسی طرح برسوں تک چلتا رہوں۔ یہ کتنا علم کا طلب تھا، یہ علم کا دور، یہ نبی کا یہ حال ہے، چلتا رہوں یا تو 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو خضر علیہ السلام کے ملنے کی جگہ جو بتائی تھی وہ 2 دریاؤں کے بیچ جو ملنے کی جگہ ہے وہیں پر بتائی تھی۔ تو اپنے شاگرد جو ان کے ساتھ تھے، عیسیٰ بن نون تھا غالباً ان کا نام، وہ بھی بعد میں نبی بنے تھے۔ اچھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا اسی طرح برسوں تک چلتا رہوں۔ ماشاءاللہ کتنا شوق تھا علم حاصل کرنے کا۔ بس جب وہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے اور مچھلی نے دریا میں اپنی راہ بنا لی۔ تو یہ جو دریاؤں کے بیچ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب 2 دریاؤں کے بیچ پہنچوں گا تو مجھے روک دینا اور نہیں تو برسوں تک چلتا رہوں گا۔ تو دریا کے پاس پہنچ کے موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے لگے، اور یہ عیسیٰ جو ان کے جو شاگرد تھے وہ بھی ان کو مطلب جگانا نہیں چاہتے تھے اور مطلب ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے، اس لیے انہوں نے زیادہ ٹوکا نہیں۔ اچھا، بس جب وہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے اور مچھلی نے دریا میں اپنی راہ بنا لی۔ مطلب وہاں پر مچھلی کو بھول گئے، مچھلی میں دریا کو اپنی راہ بنا لی۔ مطلب مچھلی جو بنی ہوئی مچھلی تھی وہ نکل گئی باہر، پھر سمندر میں اپنی جگہ راہ بنا لی۔ پھر جب وہ آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، ہمارے اس سفر سے ہم کو بڑی تھکان ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا آگے بڑھے دریا سے، پھر ان کو مطلب وہ اپنے شاگرد کو کہا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ، ہم کو اس تھکن سے بہت تھکان محسوس ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کا ذکر آتا ہے۔ اچھا، شاگرد نے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھ کو شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور مچھلی عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی موقع کی تو ہمیں تلاش تھی، بس دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ بہت ہی ذلال ان کے اندر تھا، بہت ہی غصہ تھا ان کے بارے میں۔ کہ یہ ہے کہ وہ مطلب بہت ان کا بال کھڑے ہو جاتے تھے غصے سے، اتنے غصے والے تھے۔ لیکن یہ مطلب یہ کیا نام، ان کا جو شاگرد جو تھے تو یہ بھول گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام لیکن یہاں پر ہی کافی اخلاق، نبی لوگ کا اخلاق تو خیر ماشاء اللہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے ترنت بولا کہ اسی چیز موقع کی تو ہمیں تلاش ہی، نہ ڈانٹا نہ کچھ کیا، اور مجھ کو شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں، مچھلی عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی موقع کی تو ہمیں تلاش تھی۔ کتنا بہترین جواب دیا۔ بس دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے ہیں تو انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ انہی بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ ہے، اس سے تم ملو، جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور جس کو ہم نے اپنے پاس ایک علم سکھایا تھا، ایک خاص طرح کا علم ان کو سکھایا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ وہاں رہ سکتا ہوں کہ تاکہ آپ مجھے اس علم میں سے سکھا دے جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عرض کیا، انہیں گزارش کی۔ اس نے کہا یعنی خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا مطلب آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص طرح کا علم دیا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آگے اور تم اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے جو تمہاری جانکاری کے دائرے سے باہر ہے۔ اور خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ تم اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جو تمہاری جانکاری کے دائرے کے باہر ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ، یہ بھی جب بھی کوئی چیز آگے کرنے کا ہو تو انشاءاللہ ضرور بولنا چاہیے، اور یہ ایک طریقہ بھی ہے، قرآن شریف میں ہمیں ہر جگہ پر سیکھ ملتی ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ ایک مطلب اب یہاں پر ایک یہ ٹیچر اور یہ والا معاملہ ہو گیا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود تم کو اس کا ذکر نہ کروں۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے، مطلب ناؤ پہ سوار ہوئے، تو اس شخص نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ سوراخ کر موسیٰ نے کہ آپ نے اس کشتی میں اس لیے سوراخ کیا ہے کہ کشتی والوں کو غرق کر دیں، یہ تو آپ نے بڑی سخت چیز کر ڈالی، ایک دم بڑی سخت چیز کر ڈالی۔ اس نے کہا یعنی خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بھول پر مجھ کو نہ پکڑیے اور میرے معاملے میں سختی سے کام نہ لیجیے۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے سے ملے تو اس شخص نے اس کو مار ڈالا، یعنی خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو مار دیا، مطلب دریا سے نکل کے پھر آگے چلے ہوں گے۔ اس کے بعد ایک شخص سے مطلب ایک لڑکا تھا، اس کو خضر علیہ السلام نے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو مار ڈالا، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی۔ پھر آگے اس شخص نے کہا یعنی کہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر، یعنی موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام بول رہے ہیں کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو۔ اور شروع میں ہی خضر علیہ السلام نے بول دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم کیسے صبر کر سکتے ہو اس چیز پر جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہاں کنٹینیو کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد مطلب 2 بار ٹوک دیا موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کو، لیکن موسیٰ علیہ السلام اب بول رہے ہیں، اب اپنے حد طے کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو آپ مجھ کو ساتھ نہ رکھیں، آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے، یعنی کہ آپ اب میری طرف سے ایک دم یہ ہو گیا، فائنل تک پہنچ گئے، لمٹ تک پہنچ گئے، آپ مجھے اب اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو وہاں والوں سے کھانے کو مانگا، مطلب ایک بستی والے کے پاس پہنچے تو وہاں کھانے کو مانگا۔ انہوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، ان کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ان کو وہاں ایک دیوار ملی، اچھا ایک دیوار ملی جو گرنے ہی والی تھی، تو اس نے اس کو دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اچھا، یہاں پر پہلے 2 چیز ہوا تھا شروع میں، ایک کشتی میں چھید کر دیا، ٹھیک، وہ نگیٹو چیز تھا، اور اس کے بعد آگے بڑھے تو لڑکے کو مار دیا، نگیٹو چیز تھا۔ لیکن یہاں کیا ہوا کہ یہاں پھر ایک طرح سے کیا اس میں ایک حکمت ہی ہے، ایک اور یہاں کیا کہ یہاں خضر علیہ السلام نے پوزیٹیو کام کیا، تو یہاں پھر مطلب 2 کوشچن کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ آپ عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کیا زبردست یہ علم کا ایک لیول کا آپ یہاں پر دیکھیے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو وہاں والوں سے کھانے کو مانگا، مگر انہوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ پھر ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گرنے ہی والی تھی، تو اس نے اس کو دیوار کو سیدھا کر دیا۔ یہاں خضر علیہ السلام نے سیدھا کام کر دیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے بول چکے کہ ہم اب حد کو پہنچ چکے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی لگتا ہے کہ اسی طرح سے ہی کرتا چلا جائے گا، اور اب تک مجھے دھیان دینا پڑے گا کہ ان کے ساتھ تو زیادہ رہنا ہے، خاص طرح کا علم سیکھنا ہے۔ لیکن دیکھیے یہاں معاملہ ہی پلٹ گیا۔ اچھا، انہیں دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے،
کیونکہ یہاں تو اچھا کام کیا تھا خضر علیہ السلام، شروع میں تو ایک کشتی میں چھید کیا، پھر وہ آگے ایک بچے کو مار دیا، اور آگے یہاں تو ایک دیوار صحیح کیا، تو یہاں محنت آنا لے سکتے تھے، یہاں تو ٹھیک ٹھاک کام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کچھ بگاڑا نہیں، یہاں ٹھیک کیا خضر علیہ السلام نے۔ اچھا دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا یعنی خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا موقع ہے۔ ایسے بھی موسیٰ علیہ السلام بول چکے تھے کہ اور بھی میں اگر پوچھوں آپ سے کسی چیز کے بارے میں تو آپ مجھ سے میرے سے جدائی کر سکتے ہیں، تو یہ حد پوری ہو گئی تھی یہاں پر۔ اور پھر خضر علیہ السلام نے بھی بولا کہ اب اس نے کہا کہ اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا موقع ہے، میں تم کو ان چیزوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ کشتی کا معاملہ یہ یعنی شروع میں جو کشتی میں چھید کیا تھا اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی، یعنی چند غریبوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے، اور تو میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں۔ اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین کر لے لیتا تھا، مطلب جو آگے ایک بادشاہ تھا دریا کے آگے، وہ اچھی جو کشتی ہوتی تھی جس میں کوئی بھی نقص نہیں ہوتا تھا اس کو لے لیتا چھین کے، لیکن اس میں تھوڑا سی عیب ہو گئی، تھوڑی سی چھید کر دیا تو اب اس کو نہیں لیتا تھا، تو ایک یہاں پر مصلحت ہو گئی۔ اچھا آگے بڑھو۔ اور وہ لڑکے کا معاملہ یہ ہے یعنی کہ اس لڑکے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے روکا تھا کہ آپ نے ایک جان کو بنا مطلب قتل کر دیا، کیونکہ ان کو خضر علیہ السلام کا ایک خاص علم تھا۔ اچھا اور لڑکے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ ایماندار تھے، پس ہم کو اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر اپنی شرکسی و کفر سے ان کو تنگ کرے گا، پس ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور شفقت کرنے والی ہو۔ یہ ایک حکمت ہو گئی۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے، یہ تو دو نگیٹو کام کا انہوں نے تشریح کر دیا۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا ایک خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، پس آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالے، یہ آپ کے رب کی رحمت سے ہوا۔ اچھا یہ اب خضر علیہ السلام دیکھیے، یہ اللہ والے کا اور ایک ایمان والے کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کی طرف لوٹائے۔ جیسے کہ اب دیکھیے سارا چیز ہوا یہاں لاسٹ میں، یہ آپ کے رب کی رحمت سے ہوا۔ یہ نہیں بولا کہ مجھے علم ہے اپنے مل گیا، خود مل گیا، یا میں جیسے قارون نے بولا تھا کہ مجھے علم ہے اس کی وجہ سے مجھے دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں دھسا دیا، اور بھی اس کی تو خیر بہت کہانی لمبی ہے انشاءاللہ۔ یہ آپ کے رب کی رحمت سے ہوا، اور میں نے اس کو اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکیں۔ اچھا تو یہ اب یہاں پر قصہ ختم ہوا 82 نمبر آیت میں، یعنی کہ 60 سے سٹارٹ ہوا 82، یعنی کہ پورا 22 آیت ہے لگ بھگ۔ اچھا اس میں دیکھیے اب سیکھ کیا کیا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ موسیٰ علیہ السلام اور یہ خضر علیہ السلام جب ملاقات ہوئی، جب اچھا وہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیکھ دیا اس میں کہ آپ کبھی بھی ہے نا اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ میں زیادہ علم والوں، ہر علم والے سے آگے ایک مطلب ایک نا شیر کا سوا شیر ضرور ہے۔ اچھا ایک چیز اس میں نوٹ کرنے کی ہے، بہت زبردست نوٹ کرنے کی ہے کہ جیسے کہ ہاں یہ ہے کہ جیسے کہنے کا مطلب یہ جو خضر علیہ السلام کا جو عمل تھا، یہ عمل کیسا عمل تھا آپ اس پر غور کریں تو یہ کچھ مطلب انڈائریکٹلی انہوں نے بتایا ہے کہ جیسے کہ بہت ساری چیز حکمتیں ہوتی ہیں ہر چیز میں، کہ دیکھیں حکمت تھی ایسے انہوں نے اس کو توڑ دیا، مطلب ناؤ کو توڑ دیا، ناؤ میں تھوڑا سوراخ کر دیا، بچے کو مار دیا، اور پھر اس کے بعد ایک دیوار تھی گر رہی تھی اس کو کھڑا کر دیا، لیکن اجرت نہیں لیا، خیر اجرت نہیں لیا۔ تو ہر چیز کے پیچھے وہ حکمت تھی۔ جیسے حکمت یہ تھی کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا اسی طرح سے کام ہوتا ہے کہ مطلب ہوتا ہے کہ بہت بار آدمی سوچتا ہے کہ بچہ کیوں انتقال کر گیا، اتنا پیارا بچہ تھا ایکسیڈنٹ کر گیا، اس کو اتنا بے رحمی سے کیوں مار دیا، مطلب بہت ساری چیزیں آدمی جو دن بدن سوچتا ہے اور اس پر غور و فکر کرتا ہے، لیکن آدمی سوچتا ہے کہ کیوں ایسا کر دیا، کیوں اللہ تعالیٰ اتنا یہ کر دیا، لیکن ہر چیز کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ آپ اس کو اس چیز کو اس میں اس کہانی مطلب اس خضر علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا، جو کہ حکمت ہوتی ہے ہر چیز میں، اس لیے کبھی بھی اللہ کی چیز پر یہ نہ کریں۔ اچھا اور ایک چیز اور اس میں نوٹ کرنے کی ہے کہ جیسے کہ ہاں اس میں نوٹ کرنے کی یہ تھی کہ ایک تو یہ ہو کہ ہاں ایک ایمان والے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ تھا، اور بھی مطلب اللہ کا جو غیبی نظام چلتے ہیں اس کا ایک طریقہ تھا یہ والا جو خضر علیہ السلام نے کر کے دکھایا، تو اللہ تعالیٰ کا غیبی نہیں، اس میں ہم لوگ انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا جو طریقہ تو ایک ایمان والے کو اسی طرح ہونا چاہیے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام ہر چیز میں ٹوکا، تینوں بار ٹوکا، ایسا نہیں کہ تینوں بار یہ دیکھا، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مطلب بولا ہے، چونکہ نبی کو وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی، اللہ تعالیٰ نے بولا ہے تو میں چپ رہتا ہوں اور یہ نہیں، لیکن ایمان والے کا مطلب ایک طریقہ ہی ہونا چاہیے کہ
مطلب کوئی بھی چیز ناگوار دیکھے تو اس کو ٹوکے. 3 لیول ہے, یا تو ہاتھ سے روکے, یا منہ سے بولے, یا پھر دل میں برا جانے. موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا ان کے, اور ٹوکا کہ آپ نے یہ غلط کیا, آپ نے یہ غلط کیا, آپ نے یہ غلط کیا. لیکن بعد میں وہ مطلب چونکہ وہ خاص بندے تھے اللہ تعالیٰ کے, انہوں نے بعد میں تشریح کر دی. پھر موسیٰ علیہ السلام کو مطمئن, مطلب ایک ایمان والے کا یہی طریقہ ہونا چاہیے. آپ ایک چیز میں اور نوٹ کریں کہ ایمان والے کا کیا طریقہ ہونا, مطلب کچھ بھی ہو غلط آپ کو اس طرح سے کرنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس طرح سے کہا, مطلب جیسے کہ کسی کے بارے میں بھی. اچھا, تو اس طرح سے یہ کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ آگے بھی اس میں تو خیر بہت ساری قصے ہیں, اب میں ہر جمعہ کو انشاءاللہ ادھر کنٹینیو کروں گا اس کو پھر سے. ابھی موسیٰ علیہ السلام اور اس کا قصہ ہو گیا. اب میں آگے ذوالقرنین کا قصہ اور یاجوج ماجوج کا جو بہت بڑا فتنہ اس کا قصہ ہے, اور پھر ایک شروع میں اقا غار والے نوجوان کا قصہ ہے, تو میں اس کو بھی لے کر نیکسٹ انشاءاللہ کوشش کروں گا. تو انشاءاللہ آپ کو یہ پسند ہو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بولیں, اور کمنٹ میں لکھیے اگر کچھ غلطی ہو گیا ہو اس میں, انشاءاللہ غلطی ہوتا ہے تو اسے معاف ضرور کر دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.